بند کر دیں، ہمارے پاس 5-6 ارب روپیہ آ گیا ہے اور ہر مہینے اس میں اضافہ ہوتا رہا، تو آپ سے ریکویسٹ صرف یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی اور کو دے، ہمیں اب ہمیں یہ کھانے پینے کی اجازت دے۔ ایک تو یہ میں نے کہا اگر آپ اللہ نے کرم کیا ہے تو وظیفہ چھوڑے نا، جاری رکھیے، ہسپتال بنائیں، چیٹی خانے بنائیں، لوگوں کو مدد کریں۔ پھر میرے کہنے پہ انہوں نے ایسے کام بھی کیے، 100 بڑا 100 یہاں پہ کام۔ ایک اور دوست میرے پاس آیا، وہ نا بالکل موٹر سائیکل پہ تھا، 9 سال پہلے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، کہتے جی میں نا کچھ بھی میرے سے وظیفہ کرا لیں، کچھ بھی تسبیح کرا لیں، مجھے نا میں نے اربپتی بننا ہے، میں نے اتنا بننا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کرنی، مدد کرنی۔ میں نے وظیفہ اس کو بتا دیا۔ پچھلے سال جب میں نا وہ چلتا رہا کمائی شروع، یہ وہ 10 کنال کا ڈیفنس میں گھر بن گیا، دبئی میں گھر بن گیا، مری میں گھر بن گیا، تو 150-200 کنال کا فارم ہاؤس بن گیا۔ تو فارم ہاؤس پہ جب چلتے ہوئے، اور فارم ہاؤس بھی ڈیفنس میں چلتے چلتے، میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب میں نا وہ تسبیح ایک دن نہیں چھوڑی، میں ابھی وہ کر رہا ہوں، تو اب میرے پاس اتنا کچھ آ گیا کہ میں تو مجھے سبھی نہیں کہ میری 7 نسلیں میں اگر پیسے کو جاڑیں، رزق برباد کریں، پیسہ پھر بھی کرنے کے ختم نہیں ہوگا، تو مجھے آپ بتائیں کہ میں بند کر دوں یا جاری رکھوں؟ میں کہا جاری رکھو، لوگوں کی خدمت کرو۔ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کا، ایک میں اس کا لطیفے والی بات ہے، ایک بندے کو میں نے وہی وظیفہ جب دیا، تو جب وظیفے کے دوران تو عجیب حالت ہوئی کہ اس کے سامنے کوئی نورانی ہستی آ گئی، کہہ لے تو اتنے دن سے پڑھ رہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا مجھے گاڑی چاہیے۔ تو مجھے 15-20 دن بعد اس کا ماموں باہر سے آتا کہ گاڑی لے لو یار میرے پاس ہے۔ میں کہا یار اگر تمہارا اللہ پہ کرم ہو گیا، تم نے گاڑی لے کے اپنی جان چھوڑی، بڑی چیز لیتے۔ ایک اور بندہ میرے پاس آیا سیالکوٹ سے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس لیے بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ میں نے اس کے ثمرات دیکھے ہیں، اس کے کرشمے دیکھے ہیں، اس کی میں نے دیکھے ہیں کس طرح وہ بولتا ہے وظیفہ۔ میرے پاس ہے، کہتے میری دکان، میں نا بڑا غریب آدمی کو، مجھے کوئی تسبیح ذکر اذکار بتائے، میں کہا تسبیح اذکار، میں اس کو وہی وظیفہ بتا دیا۔ 2 دن بعد مجھے اس کا فون آیا کہ مجھے نا ایک بی بی آئی ہے، اس کو نا راشن چاہیے تھا، میرے 2 بانڈ دے گئی ہے۔ تو میں کہا یار تم وظیفہ پڑھ رہے ہو تو ابھی نا تم نے انتظار کرنا ہے کہ تمہارا یہ وظیفہ تمہارے ساتھ کیا کام کرتا ہے۔ 15 دن بعد اس کا فون آیا کہ کہتا ہے یہ معجزہ ہو گیا میرے ساتھ، کرامت ہوگی میرے میں، کیا ہوا؟ کہتے 2 بانڈ تھی میرے پاس، وظیفے کی خوبصورتی دیکھیں، ایک پہلے نمبر پہ لگ گیا، ایک دوسرے نمبر پہ، یعنی کہ قسمت کس طرح دھنی ہوتی ہے اس وظیفے کے بعد، رب کس طرح دروازے کھولتا ہے، رب کا کس طرح آن ہوتا ہے بندے پہ، کہ وہ کہتا ہے جی دونوں لگ گئے ہیں، ایک اوپر کروڑوں میں لگ گیا، ایک نیچے کروڑوں میں لگ گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بے شمار واقعات ہیں میرے دائیں بائیں لوگ جن کو میں نے وہ وظیفہ بتایا۔ تو میری یہ شروع سے ہے، کچھ لوگ جو ایسے وظیفوں کو، ایسی خاص چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، تو میں کہتا جس دن میں چھپاؤں گا رب میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ وہ خاص وظیفہ ہے۔ دوسرا، کچھ لوگ میرے پاس ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں نا وہ لمبا وظیفہ نہیں، ہم نے چھوٹا وظیفہ کرنا ہے، تو میں وہ وظیفوں کی طرف جاتا ہوں۔ 2-3 وظیفے جب وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ پہ ان کے ثمرات بھی آئیں گے اور آپ کے ان کے فائدے آئیں گے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے مختصر وظیفہ کرنا ہے، رزق کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، رکاوٹ دور ہو جائے، بندش دور ہو جائے، دکان چلنی شروع ہو جائے، کاروبار چلنا شروع ہو جائے، کچھ چیز ہٹ ہو جائے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بندے کی چیز، اب وہ جرسیاں بناتا تھا، جب میں نے اس کو وظیفہ ایسی ہٹ ہوئی، مجھے ایک دن اپنے گھر میں لے گیا تو زمین اس کا جو تھا نا وہ نیچے